السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہم پڑھیں گے اس کا پہلا شعر ہے: حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بعد، بارے آرام سے ہیں اہل جفا میرے بعد۔ غمزہ کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں یا بھووں کا اشارہ۔ مطلب ہے کہ محبوب کی دلکش دل فریب ادائیں جن سے وہ عاشقوں کو اور زیادہ اپنا گرویدہ کر لیتے ہیں، اپنے اوپر عاشق بنا لیتے ہیں۔ کشاکش کا مطلب ہوتا ہے کھینچ تان، اور اہل جفا کہتے ہیں ظالم، یعنی یہاں ان کی مراد اپنی محبوب سے ہے۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ میں دنیا سے رخصت ہو گیا، اب حسن بھی حسینوں کے ناز اور ادا کے کمالات دکھانے کا کوئی موقع نہیں رہا، یعنی حسن کو غمزے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑتا تھا اب اس کی ضرورت ختم ہو گئی، اور غمزے کے لیے کشاکشی باقی نہیں رہی، اور اس طرح اس کوشش سے نجات مل گئی۔ مقام شکر ہے کہ محبوبوں اور حسینوں کو آرام مل گیا، کیونکہ میرے بعد ناز و ادا کے سے جو ظلم ہے اس کو زیادہ بڑھانے کے لیے کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا، وہ میں ہی تھا۔ اب شعر میں ذرا اس نقطے پر غور کیجئے کہ جو غمزے کی جو کوشش تھی اس سے نجات صرف اس حسین تک محدود نہیں رہی جس پر مرزا عاشق تھے، بلکہ انہوں نے سارے عالم حسن کو کہا کہ اس کھینچ تان سے نجات مل گئی اور تمام حسینوں کو آرام حاصل ہو گیا۔ یعنی حقیقی عشق کا جو حقیقی عشق کرنے والا تھا وہ محض ایک غالب تھا، اور اس کے سوا کسی اور میں جو محبت کی ضرورتیں ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی صرف وہی حسین نہیں، یعنی حسن میں تو بہت سارے تقریباً سارے حسین، تقریباً کیا یقیناً سارے حسین آ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب ظلم کرنے والوں کو بہت آرام ہو گیا ہے، کیونکہ اب میں نہیں رہا تو اب وہ کس پر ظلم کریں گے۔ اگلا شعر ہے کہ منصب شیفتگی کے کوئی قابل نہ رہا، ہوئی معزولی انداز و ادا میرے بعد۔ اب اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پہلے شعر کا ہی مضمون ہے جو کہ انہوں نے اس شعر میں ایک مرتبہ پھر ایک نئے انداز سے کہا ہے۔ تو اس لیے اس کے کوئی بہت زیادہ معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے جو مطالب ہیں وہ پہلے شعر میں ہی ہیں۔ اس میں بھی یہی کہا ہے کہ سب کچھ میرے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے، اور یہ ناز و انداز والے جو ہیں ان کے کرنے کے لیے اب کچھ کام نہیں رہا، اور میں غالب ہی تھا جو عشق کے سب جو فرائض تھے ان کو ادا کرتا تھا، اور جب میں نہیں رہا تو حسن اور عشق کا پورا ہنگامہ ہی ٹھنڈا ہو گیا ایک طرح سے۔ شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے، شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد۔ ہم نے اس اکیلے شعر کا بھی مطلب کیا تھا، تو آپ کو اس میں بتایا تھا کہ اگر آپ نے وہ شعر سنا ہے تو اس کے سارے معنی آپ کو آتے ہوں گے، لیکن اگر نہیں سنا، آپ صرف غزل ہی سن رہے ہیں، تو ہم اس کے معنی کیے دیتے ہیں کہ سیاہ پوش کہتے ہیں کالا لباس پہننے والے کو، اور شعلہ عشق تو ظاہر ہے کہ محبت کا شعلہ ہے، محبت کی بہت زیادہ شدت۔ اور یہ تو سچ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی چراغ کو یا کسی شمع کو بجھاتے ہیں تو اس میں سے تھوڑی دیر کے لیے دھواں تو نکلتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جب شمع بجھتی ہے تو اس کے اندر جو موم کی شمع ہوتی ہے، موم بتی جسے کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس کے اندر جو ایک دھاگا پرویا ہوا ہوتا ہے، اس دھاگے کو کہتے ہیں رشتہ۔ تو اس کے رشتے سے دھوئیں کی لہر اٹھتی ہے۔ تو اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ شمع کے بجھنے پر جو اس کا شعلہ تھا اس نے سیاہ ماتمی لباس پہن لیا،
اور اپنے لیے کہتے ہیں کہ جب میری شمع حیات، میری زندگی کی شمع بجھی جو شعلہ عشق کا مرکز تھی، تو اس کے ماتم میں شعلہ عشق نے بھی سیاہ لباس ہی پسند کیا۔ مقصد یہ ہے کہ عشق کی حرارت اور رونق صرف میرے دم سے تھی، اور میری ہی شمع حیات سے عشق کی جو بزم تھی یا محفل تھی اس میں روشنی کا سر و سامان تھا۔ اب میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو اب خود عشق کے شعلے کو سوگ میں، غم میں، افسوس میں سیاہ لباس پہننے کی ضرورت پیش آ گئی۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ شعلہ یعنی جب شمع بجھتی ہے تو اس میں سے جو دھواں نکلتا ہے اس کے اندر سے، لیکن مرزا غالب نے اس کو یاد رکھا، یعنی ان کا مشاہدہ کس قدر گہرا تھا اور کس قدر حقیقت کے مطابق تھا کہ جو انہوں نے اس کو یاد رکھا اور اپنے شعر میں بیان کیا۔ شعر دیکھیے کہ خوں ہے دل خاک میں احوال بتاں پر، یعنی ان کے ناخن ہوئے محتاج حنا میرے بعد۔ اب اس میں اس شعر کے اندر کوئی ایسا خاص مشکل لفظ تو ہے نہیں۔ احوال بتاں کا مطلب ہے بتوں کا حال، یعنی محبوب کے لیے کہا ہے، اور حنا کہتے ہیں مہندی کو۔ تو اس میں کوئی خاص اتنے مشکل الفاظ ہیں نہیں۔ اس کا مطلب کچھ ایسے ہوگا کہ جب میں زندہ تھا تو حسینوں کو مہندی کا محتاج ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ میرے خون دل سے اپنے ناخن رنگ لیتے تھے۔ اب دنیا میں نہیں رہا تو انہیں مہندی کی ضرورت پیش آئی، یعنی اب وہ محتاج حنا ہو گئے۔ تو یہ کیفیت دیکھ کر میرا جو دل ہے وہ قبر میں بھی خون ہوا جاتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے انہیں کسی محتاجی کی ضرورت نہیں کرنا پڑتی تھی، کم از کم اپنے ناخن رنگنے کے لیے وہ حنا کے محتاج نہیں تھے، کیونکہ وہ میرے جو خون دل تھا اسی سے اپنی ہاتھ یا اپنی انگلیاں یا اپنے ناخن رنگ لیا کرتے تھے۔ شعر دیکھیے کہ درخور عرض نہیں جوہر بیداد کجا، نگہ ناز ہے سرمے سے خفا میرے بعد۔ درخور عرض کا مطلب ہے پیش ہونے کے قابل یا نمایاں ہونے کے قابل سمجھ لیجئے، اور جوہر بیداد کا مطلب ہے ظلم کا جوہر۔ اب شعر میں اشارہ سرمے کی طرف معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حسینوں کی آنکھوں میں جب تک سرما نہ لگا ہو تو ان کی نگاہوں میں جو ایک اثر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ متاثر نہیں کرتا عاشق کو۔ اگر جوہر بیداد سے اشارہ محبوب کے ناز و نخرے کی طرف سمجھا جائے تو ظاہر ہے کہ آنکھوں میں جب سرما لگا ہوا ہو اور ان سے جب اشارے کیے جائیں تو وہ ان آنکھوں کے مقابلے میں جن میں سرما لگا ہوا نہ ہو تو قیامت برپا کر دیتے ہیں۔ تو بس یوں سمجھ لی کہ آج کی زبان میں اگر کہیں تو وہ یہ ہے کہ جن آنکھوں کا میک اپ کیا جاتا ہے وہ آنکھیں ان آنکھوں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت لگتی ہیں جن کا میک اپ نہیں ہوتا۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی جگہ باقی ہی نہیں رہی۔ یہاں جا کا لفظ دیکھیے اس شعر میں آیا ہے، آپ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں جو جا کا لفظ آیا ہے تو جا کا مطلب ہوتا ہے آپ کو جگہ۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی جگہ ہی باقی نہیں رہی جہاں یہ جو آنکھوں میں سرما لگا کے اور اس سے اشارے کرنے والے لوگ اپنے کمالات دکھا سکیں۔ تو بس نتیجہ یہ نکلا کہ نگاہ ناز جو تھی وہ سرمے سے خفا ہو گئی، یعنی حسینوں نے سرما لگانا چھوڑ دیا۔ اب سرما لگانا چھوڑ دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حسینوں نے مرزا کے مرنے کے بعد ان کے ماتم میں یہ طریقہ اختیار کیا، کیونکہ مرزا کے بعد کوئی ایسا فرد باقی نہیں رہا
جس سے وہ اپنے نخرے اور اپنی ادائیں اور اپنے ناز دکھا سکتے۔ شعر اس کا اگلا ہے جنوں اہل جنوں کے لیے آغوش ودا، چاک ہوتا ہے گریباں سے جدا میرے بعد۔ آغوش ودا کا مطلب ہوتا ہے رخصت کے وقت دوستوں سے یا اپنے محبوبوں سے جب آپ گلے ملتے ہیں تو اس کو آغوش ودا کہتے ہیں۔ الوداع آپ نے سنا ہوگا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھائی اب ہم جا رہے ہیں یہاں سے۔ اور اہل جنوں کہتے ہیں دیوانوں کو۔ ظاہر ہے کہ وہ عشق کی دیوانگی کی بات کر رہے ہیں تو عشق کے دیوانوں کے لیے ہی انہوں نے یہاں اہل جنوں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور چاک کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا۔ چاک ہوتا ہے گریباں سے جدا میرے بعد۔ آپ جانتے ہیں چاک کسے کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد دیوانگی جو ہے وہ اہل جنوں سے یعنی پاگلوں سے، پاگل تو خیر نہیں کہیں گے، دیوانہ کہہ لیجئے آپ، کیونکہ یہ عاشقوں کو دیوانہ ہی کہا جاتا ہے، پاگل کا لفظ ذرا ان کے لیے مناسب نہیں لگتا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد جو دیوانگی ہے وہ اہل جنوں سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی ہے۔ اور بغل گیری کی غرض سے اس نے باہیں پھیلا دی، یعنی اب دیوانگی کسی کو نصیب نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ تو جب تک میں باقی تھا دیوانگی کے تمام سامان موجود تھے، یعنی جیسے دیوانے اپنے گریبان چاک کر لیتے ہیں وہ بھی ہوتا تھا، اب یہ سامان بھی جا رہا ہے اور چاک گریبان سے الگ ہو رہا ہے، اور آئندہ دامن جو ہیں وہ تار تار نہیں ہوں گے۔ یعنی مرزا کے ساتھ عشق کے علاوہ جنون بھی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ صلا میرے بعد۔ مرد افغن کا مطلب ہوتا ہے مردوں کو بے ہوش کر کے گرا دینے والی شراب، اور صلا کہتے ہیں کھانے یا شراب پینے کے لیے بلانے کی آواز کو، یعنی عام دعوت کے لیے آپ اگر کسی کو بلائیں تو اس کو صلا کہتے ہیں۔ پنجابی میں اس لفظ نے صلح کی صورت اختیار کر لی ہے، بولتے ہیں کہ جی فلاں نے مجھے کھانے کی صلح بھی نہیں کی، یعنی کھانے کے لیے بلایا ہی نہیں۔ اس کی بہت اچھی تشریح کی ہے خواجہ حالی نے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس شعر کے ظاہری معنی یہ ہے کہ جب سے میں مر گیا ہوں، میں مرد افغن عشق کا ساقی یعنی معشوق بار بار آوازیں دیتا ہے، یعنی وہ بار بار آپ کو صلاح دیتا ہے، یعنی لوگوں کو شراب عشق کی طرح بلاتا ہے۔ مطلب یہ کہ میرے بعد شراب عشق کا کوئی خریدار نہیں رہا، اس لیے اس کو بار بار صلاح دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک مرتبہ اگر کوئی بلائے اور آپ نہ جائیں تو پھر وہ آپ کو دوبارہ بلائے، پھر تیسری بار بلائے، تو اس لیے اس وقت جو وہ ہے ساقی ہے وہ بھی بار بار بلا رہا ہے۔ یہ جو آپ نے دیکھا نا مقرر رب ساقی پہ صلاح، مقرر کا مطلب ہوتا ہے ایک مرتبہ پھر، ایک مرتبہ پھر، ایسے نا لب ساقی یعنی ساقی کے ہونٹ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ غور کرنے کے بعد جیسا کہ مرزا خود بیان کرتے ہیں، اس میں نہایت ہی اچھے لطیف معنی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پہلا مصرع یعنی ساقی کے صلاح کے الفاظ میں کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، اور اس مصرع کو وہ مکرر پڑھتا ہے، یعنی ایک دفعہ بلانے کے لہجے میں پڑھتا ہے، یعنی کوئی ہے جو میں مرد افغن عشق کا حریف ہے۔ جب اس آواز پر کوئی آواز نہیں آتی تو پھر اس کو دوبارہ پڑھتا ہے، یعنی کوئی نہیں ہوتا۔ اب یہ اس لہجے میں طرز ادا کو بہت دخل ہے، کسی کو بلانے کا لہجہ کوئی اور ہے اور مایوسی سے چپکے چپکے کہنے کا انداز اور ہے۔ جب اس طرح کسی لفظ کی بار بار تکرار کرو گے تو فوراً یہ معنی جو ہیں وہ یاد ہو جائیں گے۔
خواجہ حالی کی تشریح پر کسی اضافے کی ضرورت تو نہیں ہے، البتہ یہ عرض کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ پورا مصرع ایسے انداز میں مرتب کرنا بہت دشوار ہے جسے پڑھتے وقت صرف لہجہ بدل لینے سے دو مختلف معنی پیدا ہو جائیں۔ یہ شعر اس اعتبار سے بالکل اپنی جگہ علیحدہ دکھائی دیتا ہے۔ شعر ہے کہ غم سے مرتا ہوں کہ اتنا نہیں دنیا میں کوئی کہ کرے تعزیت مہر و وفا میرے بعد۔ تعزیت تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، ماتم پرسی کرنا، کسی کو پرسہ دینا، جسے ہم لوگ آج کل افسوس کرنا کہتے ہیں کہ کوئی مر جائے تو اس کے لواحقین کے پاس جا کے فاتح خوانی کی جاتی ہے اور بھئی اس کا پرسہ دیا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں ان کا بہت افسوس ہوا۔ مہر و وفا کا مطلب ہے محبت اور وفا۔ تو کیا وہ یہ رہے کہ میں مرنے سے پہلے اس غم میں گھل گھل کر مرا جا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس سے امید رکھی جا سکے کہ وہ میرے مر جانے کے بعد میرے محبت اور وفا اور اس سب کی ماتم پرسی کرے، کیونکہ میں مر جاؤں گا تو ساتھ ہی میرے وفا پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ ان کی ماتم پرسی وہی کر سکتا ہے جسے زندگی کی اس نہایت قیمتی چیز کا یعنی محبت کا اور وفا کا صحیح اندازہ ہو۔ تو ان کے حق تو کون پورے کرے گا؟ یہ بھی ممکن نہیں کہ ان کے مر جانے پر سوگواری کا فرض ادا کرے۔ اپنے دم کے ساتھ مہر و وفا کی عظمت اور اپنے بعد ان بیش بہا خوبیوں کی ناقدری اور نہ پوچھنے کا کتنا بڑا اور کتنا اچھا نقشہ کھینچا ہے غالب نے اس شعر میں۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہر و وفا تو مدت سے موجود ہی نہیں تھے، میں ان پر آنسو بہاتا رہتا تھا اور اب میرے بعد کوئی اتنا بھی نہیں کہ ان کا ماتم کرتا رہے۔ آئیے شعر دیکھتے ہیں۔ آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔ بے کسی کہتے ہیں بے بسی کو، اور آئے ہے کا مطلب یہاں پر ہے آتا ہے، اور سیلاب بلا یعنی بہت بڑا سیلاب۔ تو فرماتے ہیں کہ اے غالب، جب تک میں زندہ ہوں عشق کے سیلاب بلا کو سنبھالے بیٹھا ہوں، لیکن جب میں مر جاؤں گا تو یہ سیلاب کس کے گھر کا رخ کرے گا؟ کوئی ایسا گھر نظر نہیں آتا جو اس کا بوجھ اٹھا سکے۔ افسوس یہ ہے کہ میرے بعد عشق اس قدر بے کس اور یعنی بے قدر ہو جائے گا کہ مجھے اس کے تصور پر ہی رونا آ جاتا ہے۔ آپ نے اس ساری غزل کو سنا، آپ نے ایک چیز اس میں خاص بطور خاص دیکھی ہوگی کہ اس کے جتنے بھی اشعار ہیں وہ مسلسل ہیں، یعنی ایک ہی مضمون کے مختلف پہلو اس طرح سے مرزا غالب نے بیان کر دی ہیں اس کے اندر، یعنی مضمون ایک ہی چل رہا ہے لیکن اس میں جو اشعار ہیں وہ اس کے پہلو طرح طرح کے ہیں۔ تو مرزا غالب کی یہ غزل بھی مسلسل اشعار کا ایک نہایت ہی نادر اور نہایت ہی شاندار نمونہ ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے مشکل الفاظ کی معنی اور کچھ شعروں کا مطلب جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگ رہا ہو تو آپ اسے لائک کے ساتھ سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ یہاں پر جو کچھ ہم کوشش کر رہے ہیں وہ واقعی آپ کو پسند بھی آتی ہے یا نہیں۔ تو مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔